ہمارے استاد ہیں منور سر، حیدرآباد سے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ جب ہمارا بچہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اسکول کا بستہ لے کر جائے گا تو انشاءاللہ جب جا کے وہ لیڈر بنے گا۔ ہم نے ایجوکیشن کو دو پارٹ میں بانٹ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک دنیاوی ایجوکیشن، ہم کہتے ہیں ایک دینی ایجوکیشن۔ ایک دنیاوی ایجوکیشن، ایک دینی ایجوکیشن، ایک شرعی علوم، ایک دینی علوم۔ دیکھیے میرے بھائیوں، جب میں اگزامپل دوں، جب ہم ڈیوائڈیشن کرتے ہیں کسی بچوں کا، ایک جو زمین بانٹتے ہیں ہم اس میں کیلکولیشن کرتے ہیں نا، ہم کیلکولیشن کرتے ہیں بھائی اتنی زمین اس پہ آئے گی، اتنا سونا اس پہ آئے گا، اس کا اتنا چاندی اس میں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ بتائیے کیا وہ کیلکولیشن جو ہو رہی ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کیوں کہہ دیا کہ یہ دنیاوی ایجوکیشن، یہ دینی ایجوکیشن؟ جب ہم نے ایجوکیشن نہیں بانٹا تھا تو ہم نے الگورزم کا ایجاد کیا تھا، ہم نے ہوائی جہاز کا ایجاد کیا تھا، ہم نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا ایجاد کیا تھا۔ آج ہم نے ایجوکیشن کو بانٹ دیا تو ہمارا یہ حال ہے۔ میں بہت ہی درد کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب ہمارا ایک بچہ حافظ قرآن بن کے مدرسے سے نکلتا ہے تو وہ سوچتا ہے اب میرا کیا، وہ سوچتا ہے اب میرا کیا، میں کیا کروں گا، میرا فیوچر کیا ہے، کیونکہ اس کا جو سیکھنے کا ٹائم تھا، وہ اہم ٹائم تھا، وہ نکل چکا مدرسے میں۔ اور وہیں جب ہمارا بچہ 12th پاس کر کے نکلتا ہے اسکول سے، اس کو غسل اور وضو کے فرائض نہیں معلوم، تو یہ کس کی غلطی ہے میرے بھائیوں؟ دیکھیے بچوں کو الحمدللہ یہ یہاں پر وہی سکھایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے چھوٹے بچوں کا ایک کمپٹیشن بھی میں دکھاؤں گا کہ اصل میں سکھایا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بچے جب آتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں بتائیے ہمارا رب کون ہے، معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ ماحول نہیں بنایا گیا۔ ہمارے پاس ٹائم ہے سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم وہاں کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے فلسطین میں، لیکن اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ ویٹ کیجئے، آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اگر آپ نہیں سدھریں گے، نہیں بدلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت کر گئے تو صحابہ اکرام نے یہ ٹھانا کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو آپ آج دیکھیے چائنا میں صحابہ کی قبریں ہیں، عراق میں صحابہ کی قبریں ہیں، فلسطین میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ تو کیوں نکلے وہ؟ ان کو معلوم تھا کہ دین کا مطلب ہے دوسرے تک پہنچانا۔ ہمارے شکشا منتری رہے مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے 13 سال کی عمر میں اپنے گھر میں لائبریری سیٹ اپ کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایجوکیشن ہے اور تم نے دوسرے تک نہ پہنچائی تو تم ایک مردار ہو، ایک جانور ہو، تمہارا ایجوکیشن کرنے کا اور دنیا میں آنے کوئی فائدہ نہیں رہا۔ ہاں، قرآن کریم میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے پلیز؟ 25۔ ماشاءاللہ، سیکنڈ آ جائیے۔ یہ بتائیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی ہیں جب وہ لوہے کو ہاتھ لگایا کرتے تھے تو وہ لوہا موم کی طرف بدل جایا کرتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ماشاءاللہ۔ بیک گراؤنڈ اپلوز۔ ہاں بوائز، یہ بتائیے قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 558۔ 558، ماشاءاللہ۔ بیک گراؤنڈ اپلوز۔ قرآن کریم میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6584۔ 6584، ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹا، قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ ماشاءاللہ، بیک گراؤنڈ اپلوز۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب 4 خلیفہ بنے صحابہ اکرام، چاروں خلیفہ کے نام بائی سیکوینس بتانا ہے آپ کو۔ پہلے خلیفہ کون ہوگا، آخری خلیفہ؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ، بیک گراؤنڈ اپلوز۔ آسمانی کتابیں پہلے بتائیے کتنی آئی اور ان کتابوں کے نام کیا ہیں؟ آسمانی کتاب 4 ہے، قرآن، توریت، زبور، انجیل۔ ماشاءاللہ، بیک گراؤنڈ اپلوز۔